دل نادان کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والی ہے کیونکہ فائنلی جنید کے پاس اس تانیہ کے خلاف سارے ثبوت آ جاتے ہیں، جس کے بعد وہ سب گھر والوں کو جب تانیہ کا اصل چہرہ دکھائے گا تو زاویار کو بہت افسوس ہوگا کہ تانیہ کی باتوں میں اور پھیلائے ہوئے جال میں آ کے نہ صرف میں نے اپنی معصوم بیوی پہ شک کیا بلکہ اسے بہت زیادہ تکلیف بھی دی، تب اسے بالکل تنہا کر دیا جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، جبکہ میں نے تو شادی کے وقت اس سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی کسی مشکل میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور نہ صرف نایاب بلکہ میں نے اپنے بھائی پر بھی شک کیا جو کہ بالکل بے گناہ تھا۔ جنید جب اپنے بھائی کو شرمندہ دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ زاویار بھائی، میں تو اسی لیے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھابھی بہت زیادہ معصوم، بہت مخلص اور ایک محبت کرنے والی وائف ہیں۔ ان کا تو اس دنیا میں آپ کے اور حیدر کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے تو اسے خود سے جدا کیا ہی، اس کے بعد ان کے جگر کے ٹکڑے حیدر کو بھی ان سے چھیننے کی کوشش کی۔ بھابھی تو آپ سے اور موم سے رو رو کے رحم کی بھیک مانگتی رہیں، لیکن آپ لوگوں کو ان کی حالت پہ ذرا رحم نہیں آیا۔ موم اور تانیہ نے تو جو ان کے ساتھ برا کیا سو کیا، لیکن مجھے شکایت صرف آپ سے ہے کہ اس گھر میں ان کو لانے والے آپ تھے اور آپ نے ان کو کتنا یقین دلایا تھا کہ آپ ان کے ساتھ نہ تو کبھی ناانصافی ہونے دیں گے، نہ ہی کبھی کسی مشکل میں ان کا ساتھ چھوڑیں گے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے بھائی کہ آپ بھابھی کے ساتھ کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کر پائے۔ دوسری طرف غضنفر کو بھی اس نگار پہ بہت غصہ آتا ہے جو ہر وقت غضنفر کو یہی طعنہ دیتی رہتی تھی کہ آپ کی بی جان ہی یہ نایاب جیسا تحفہ ہمارے گھر میں لے کے آئی تھی، دیکھ لیا نا کیا چاند چڑھائے ہیں بی جان کی پسند کی ہوئی بہو نے۔ اس وقت تو غضنفر چپ ہونے پہ مجبور ہو جاتا تھا، البتہ اس کے دل کو یہ تکلیف ضرور ہوتی تھی کہ بی جان اس دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن نگار کے دل میں میری بی جان کے لیے بغض ختم نہیں ہوا۔ لیکن وہ خود کو لاچار اس لیے محسوس کرتا تھا کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ واقعی ہی نایاب کو اس گھر میں لانے والی بی جان تھی، اور غضنفر کو کیا پتا تھا کہ نایاب اگر گھر سے بھاگی ہے تو اس کے پیچھے میری ہی بیوی اور تانیہ کا ہاتھ ہے۔ وہ تو یہی سوچ کے شرمندہ ہوتا رہا کہ واقعی ہی بی جان نے زاویار کے لیے کوئی اچھی لڑکی کا انتخاب تو نہیں کیا۔ اب جب کہ ساری حقیقت غضنفر کے سامنے آ چکی ہے تو نگار سے کہتے ہیں کہ تانیہ کو تم ہی بہو بنا کے لائی تھی نا جنید کے لیے، تو یہ ہے تم لوگوں کا خاندان اور یہ تربیت کی ہے تمہاری بہن نے تمہاری بہو کی۔ بہت شوق تھا تمہیں تانیہ کو اس گھر کی بہو بنانے کا، پہلے زاویار کے لیے اور پھر جنید کے لیے تم نے ضد کی، تو اب بتاؤ کہ اب تانیہ کے لیے تم کس طرح سے صفائی پیش کر پاؤ گی، جس کی وجہ سے ہمارا پورا گھر ایک عرصے سے پریشانی میں مبتلا رہا ہے۔ لیکن نگار بیگم بھی صدا کی ڈھیٹ عورت ہے، اپنے شوہر کی باتوں پہ شرمندہ ہونے کی بجائے ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہے کہ سارا قصور اس درے نایاب کا ہی ہے۔ نہ وہ اپنی جھوٹی معصومیت کی اداؤں میں میرے ہونہار بیٹے کو پھنساتی اور نہ ہی زاویار کی اس سے شادی ہوتی۔ تانیہ زاویار سے محبت کرتی تھی، اگر تانیہ کی زاویار سے شادی ہو جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ غضنفر کو تو نگار کی بات سن کے شدید غصہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کچھ تو شرم کرو، جو کچھ تانیہ نے کیا ہے اس کے بعد بھی کیا تم اسے پروٹیکٹ کرو گی؟ جو کچھ تانیہ نے کیا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ یہ تو پھر بھی شکر ہے کہ اس کی ساری حقیقت جنید کے سامنے آئی ہے۔ اگر پوری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ ہماری چھوٹی بہو کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے تو سوشل میڈیا والوں کو تو موقع مل جاتا ہماری عزت اچھالنے کا۔ اس بار تو زاویار کی بہن جویریہ کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بھی تانیہ اور اپنی موم کی باتوں میں آ کے اپنی بھابھی نایاب کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے کی بات کی، تبھی تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور جویریہ کو ایک تھپڑ دے مارا۔ ورنہ نایاب تو اتنی سافٹ سپوکن تھی کہ کبھی جویریہ کیا گھر کے ملازموں کے ساتھ بھی سختی سے بات نہیں کی تھی۔ اب غضنفر تو سب گھر والوں سے کہتا ہے کہ آج ہی ہم درے نایاب کے گھر جائیں گے، اپنے کیے کی معافی مانگیں گے اور اسے اپنے گھر عزت سے واپس لے کے آئیں گے۔
لیکن نگار بیگم کو تو ابھی بھی نایاب سے اتنی نفرت ہے کہ صاف انکار کر دیتی ہیں کہ مجھے اس جاہل گوار لڑکی کے گھر جانے کی یا اس سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب غضنفر بھی چپ ہونے والوں میں سے نہیں ہے، بہت برداشت کر لی اس نے اس نگار کی چرب زبانی، اس لیے اپنا آرڈر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ اپنی اس بھانجی سے بھی کہو کہ جو کچھ اس نے کیا ہے ہمارے ساتھ چلے اور نایاب سے معافی مانگے، اور یاد رکھنا کہ اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو پھر جتنا جلدی ہو سکے اپنے لیے کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لو، کیونکہ اس کے بعد تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ کیونکہ غضنفر فیصلہ کر چکا ہے کہ اپنی ماں کی آخری وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ گھر در نایاب کے نام کرنے والا ہے۔ اس دفعہ تو نگار غضنفر کے غصے سے ڈر جاتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سب گھر والوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے در نایاب سے اپنے کیے کی معافی مانگنے۔ اب جب یہ سب لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ در نایاب کو دی گئی تکلیفیں اس کی دادی برداشت نہیں کر پائیں، انہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ فالج کا اٹیک بھی ہوا ہے، تو زاویار کو مزید شرمندگی گھیر لیتی ہے۔ تو اب وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ غلطی میری آخری غلطی تھی، اب نہ تو میں کبھی در نایاب پہ شک کروں گا اور نہ ہی کسی مشکل میں اسے اکیلا چھوڑوں گا، اور گھر واپس لے جا کے اسے وہ تمام حقوق دوں گا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اب ان لوگوں کے آنے سے پہلے تک تو در نایاب بہت پریشان تھی، کیونکہ نگہت نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اب در نایاب گھر سے کہیں اور دفع ہو جائے۔ در نایاب تو بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوگا بلکہ مزید برے سے برا ہی ہوگا، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ سے رو رو کے دعا بھی کر رہی تھی کہ یا اللہ کوئی معجزہ ہو اور زاویار کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے۔ اب جب در نایاب سب گھر والوں کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھتی ہے اور پھر سب اس سے معافی مانگتے ہیں، اسے ساتھ گھر واپس چلنے کا کہتے ہیں، تو در نایاب کو لگتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی خواب ہے۔ جب آنکھ کھلے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے تو کافی دیر تک اس سب پہ یقین ہی نہیں آتا، پھر جب یقین آتا ہے، ہوش میں آتی ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہے۔ پھر جب غضنفر کے کہنے پہ نگار بھی در نایاب سے معافی مانگتی ہے تو در نایاب فوراً آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ نہیں آنٹی، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، آپ میری بڑی ہیں، میرے لیے ماں کی جگہ پہ ہیں، معافی مانگ کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ دوسری طرف نگہت کا بھی شرمندگی سے برا حال ہوتا ہے کہ یہ کیا، در نایاب کی قسمت تو ایک دم سے پھر پلٹا کھا گئی۔ اب اسے دل ہی دل میں یہ افسوس بھی ہوگا کہ میں نے در نایاب کے ساتھ بہت برا کیا، کیونکہ نگہت تو ویسے ہی ایک لالچی عورت ہے، وہ تو پہلے بھی در نایاب کی چاپلوسیاں اس لیے کرنا شروع ہوئی تھی کہ اسے تھا کہ نایاب کے تھرو شاید ہمارے بھی دن بدل جائیں اور زاویار کی تھوڑی بہت دولت ہم بھی انجوائے کر لیں۔ لیکن ان آخری چند دنوں میں نگہت نے جو کچھ در نایاب کے ساتھ کیا ہے، جبکہ در نایاب کے پاس تو رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا، تو ڈرامے کا اینڈ تو کافی ہیپی ہونے والا ہے۔ ہاں البتہ اس تانیہ کو اس کے کیے کی کیا سزا ملتی ہے، یہ سب ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ جنید تانیہ کو ڈائیورس دے دے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔